آپ کیا اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اشعار ہیں اس کو بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو اس سے جو اب فوائد و ثمرات ہوں گے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ؟ اصل میں دیکھیے پڑھنا تو چاہیے ہی چاہیے، یعنی بعض اشعار ایسے ہیں اور چونکہ اردو بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، پھر پیچھے چونکہ معنی ہے اور انتہائی اہم نظریات ہیں، پھر الفاظ بھی ایسے پیارے، اس کے اندر استعارے، تشبیہات اور مضامین قرآن و حدیث کے، امام اہل سنت کی شاعری کے اندر تو وہ بیان ہوتے ہیں، تو ان کے سمجھنے کے لیے کچھ اس کا پس منظر، کچھ مواد اور کچھ مفہوم تو ذہن میں ہونا چاہیے، وہ عام طور پر عوام الناس کے ذہن میں ہوتا نہیں، لیکن یہی تو دعوت غور و فکر ہے نا کہ ایک تو کلام تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے کہ نکھرا ستھرا انتہائی محتاط کلام ہے، اس میں خلاف شرع کوئی بات نہیں، تو جھوم جھوم کر پڑھیں گے تو اس کی اپنی برکت ملے گی، لیکن یہاں ہمارے ابھی ترغیب دلانے کا مقصد یہی ہے جو آپ نے کہا کہ اس کی ڈیپ میں جائیں، کم از کم ہدایت بخشش کی شروحات بھی ہیں، اور لغت بھی عام طور پر اردو لغت گھروں میں رکھنی چاہیے تاکہ کم سے کم ہماری اردو بھی کچھ قدر اتنی بہتر تو ہونا کہ ہم امام اہل سنت کے کلام سے، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو، فتاوی رضویہ شریف آ گئی یا ہمارے بزرگوں کا کلام ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں، اپنی علمیت میں بھی اضافہ کریں، اپنے عقائد و نظریات کا بھی تحفظ کریں۔ اگر اردو انتہائی کمزور ہو جائے گی اور اپنے اکابرین سے ہمارا رشتہ اس اعتبار سے ٹوٹ جائے گا کہ ان کے کلام کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، تو اس سے پھر فیض کیسے اٹھائیں گے؟ تو ہدایت بخشش کو تو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدر و منزلت اور محبت اور تعظیم کا جو درس دیا گیا ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس درس کو گویا وہ جو طریہ ہے اس کو کوزے کے اندر آپ اگر بند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہدایت بخشش کو دیکھ لیں، اور اس میں سے نکل کر دوبارہ ادھر جانا چاہتے ہیں تو آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہی تو آپ کو، تبھی تو وہ جو قرآن و حدیث کی آیات ہیں ان کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں سمائے گا۔ تو ہدایت بخشش ضرور جو ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے چاہیے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔